شادی کے 4 سال بعد مجھے اس بات کا پتہ چل رہا تھا کہ میں جسے شادی مان کے چل رہی تھی وہ تو میری شادی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس دوران میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی بسر کر رہی تھی۔ لیکن 4 سال بعد مجھے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ جس شادی کو میں شادی مان رہی ہوں یہ شادی تو ہے ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ شادی کی تھی اس طریقے سے شادی نہیں ہوتی تھی۔ یہ مجھے آج 4 سال بعد پتہ چل رہا تھا۔ ان باتوں کو سوچ کر کے میں پریشان تھی اور مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر واقعی ہی میری شادی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ 2 بچے کس کھاتے میں جائیں گے، اور اگر یہ 2 بچے جو ہے وہ وہی لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا جو کہ ظاہری بات ہے کہ بغیر شادی شدہ جوڑوں کے جو بچے ہو جاتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو میں ان بچوں کو کیسے جو ہے وہ لفظ دے سکوں گی، یا پھر اس لفظ کا میں تصور بھی اپنے بچوں کے لیے کیسے کر سکوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا صورتحال ہے، لہٰذا اس کا ایک ہی بات تھی اور ایک ہی اس کا ازالہ ہو سکتا تھا، اور وہ ازالہ یہ تھا کہ میں آپ کو سب سے پہلے اس صورتحال سے آگاہ کروں کہ جس صورتحال کے تحت آج میرے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا تھا کہ میری شادی جو ہے وہ شادی تھی یا میری شادی نہیں تھی۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا مسئلہ تھا جس میں الجھ کر کے رہ گئی تھی۔ میرا نام زیبا ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ لاہور کے ایک بہت ہی فیمس جگہ سے ہے۔ میں لاہور میں پیدا ہوئی، لاہور میں ہی پلی بڑھی۔ ہم لوگ جو ہے وہ 5 بہنیں اور ہمارے 3 بھائی تھے۔ 5 بہنیں اور 3 بھائی، اور اس کے اوپر ہمارے اوپر غربت تھی کہ وہ بے پناہ برستی تھی۔ کرائے کا مکان تھا اور کرائے کے مکان میں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ ٹوٹل 8 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑا بھائی تھا، اس کے بعد پھر ایک اور بھائی تھا، پھر اس کے بعد ایک بہن تھی، پھر اس کے بعد ایک اور بھائی تھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ بہنیں ہی تھیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی جو تھی اس سے بڑی تھی، یعنی کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس وقت کی یہ بات میں آپ کو سنا رہی ہوں اس وقت میری عمر 22 سال ہو چکی تھی۔ مجھ سے جو چھوٹی تھی اس کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ مجھ سے جو بڑی تھی وہ 26 سال کی تھی، پھر اس سے جو بڑی تھی وہ 30 سال کی تھی۔ اسی طریقے سے اگر عمروں کے اندازے آپ لگاتے چلے جائیں تو میرے بڑے بھائی کی عمر کا اندازہ آپ 45 سال تک لگا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ غربت کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوتی تھی اور ہم لوگ جو ہے وہ غربت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اپنی روٹی پوری کرنی مشکل ہو رہی تھی، ایسے میں شادی کس کی جاتی اور کون جو ہے وہ ہمارے گھر میں شادی کرنا پسند کرتا۔ میرا بڑا بھائی اب تھک ہار کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے نہ کرتے 15 سے 20 سال رشتہ کروانے والے لوگوں کو پیسے دے کر کے اپنا وقت برباد کیا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو ایک کرایہ دار اور ایسی فیملی میں اپنی بچی کو دینا گوارا کرتا کہ جن کے پاس روزی روٹی کا ان کا پتہ نہیں تھا اور جن کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ میرے بھائی یا پھر ہم لوگ محنت مزدوری نہیں کرتے تھے، لیکن جو بھی کرتے تھے وہ گھر کے خرچے اخراجات میں صرف ہو جاتا تھا، اور صورتحال کچھ اسی قسم کی تھی کہ ہمیں کسی بھی بہن بھائی کو ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہماری شادی ہوگی اور ہم لوگ جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں بن سکیں گے۔ لہٰذا میں اپنے بھائیوں کی صورتحال دیکھ چکی تھی اور مجھے اپنے بڑے بھائی پہ سب سے زیادہ ترس آتا تھا۔ اس نے آج تک جو بھی کمایا تھا وہ انہی لوگوں کو کھلا دیا تھا کہ جو رشتہ کروانے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن رشتہ ہو نہیں پاتا تھا۔ اسی بات کے پیش نظر میں اور میری باقی کی بہنیں بھی مایوسی کی زندگی گزار رہی تھیں، اور ان کو بھی شاید امید نہیں تھی کہ کوئی ہمارے گھر رشتہ لینے کے لیے آئے گا اور ہماری شادی ہوگی۔
ایسے میں کیونکہ اب آپ کو بتاتی چلوں کہ اسکول پڑھنے کے تو زمانے نہیں تھے، نہ ہی ہم لوگوں کی اتنی حیثیت اور اوقات تھی کہ ہم لوگ اسکول پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک کام کرتی تھیں کہ ہم ساری ہی بہنیں گھر میں بیٹھ کر کے تھیلے وغیرہ سیا کرتی تھیں، جو کہ ہمیں ایک بڑی فیکٹری سے لانے ہوتے تھے، اور وہاں سے ہم لوگ وہ تھیلے اٹھا کر کے لے آتے تھے۔ ارسلان نام کا لڑکا تھا جو کہ اس فیکٹری کو چلاتا تھا، اور وہ بیگ اور تھیلے بنانے کا کام ہی کرتا تھا۔ وہ ویسے تو فیکٹری میں ہی کام کرواتا تھا، لیکن جو لوگ فیکٹری تک نہیں جا سکتے تھے ان کے گھروں میں بھی سامان بننے کے لیے دے دیا جاتا تھا، اور وہاں سے جب سامان تیار ہو جاتا تھا تو وہ ارسلان کو تیار شدہ سامان دے آتے تھے۔ اسی طریقے سے میں بھی وہاں سے تھیلے لے کر کے آ کر کے سیتی تھی، اور ہمارے گھر میں ہم ساری ہی بہنیں، یعنی کہ ہم 5 بہنیں جو تھیں، وہ ان تھیلوں کو سی کر کے گزارا کرتی تھیں، اور ہم سب کا جو ہے وہ اسی طریقے سے نظام چل رہا تھا۔ میرے ایک جو بھائی تھے وہ رکشہ چلاتے تھے، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ گول گپوں کی ریڑھی لگاتے تھے۔ اگرچہ ان کی کمائی اچھی تھی اور وہ وہاں سے اچھا کماتے تھے، لیکن آج کے مہنگائی کے دور میں ظاہری بات ہے کرائے کا مکان، بجلی کے بل، گیس کے بل اور خرچ اخراجات میں وہ سب کچھ خرچ ہو جاتا تھا جو کہ وہ کما کر کے لاتے تھے۔ ایسے میں کبھی سامان اٹھانے کے لیے یا دینے کے لیے جب بھی ارسلان کے پاس فیکٹری میں جاتی تھی تو وہاں پر عموماً ایک لڑکے کے ساتھ میری ملاقات ہو جاتی تھی، جو کہ فیکٹری ورکر تو نہیں تھا، شاید وہ ارسلان کا کوئی دوست رہا ہوگا۔ کبھی کبھی تو میں جب مال لے کر کے جاتی تھی وہی مجھ سے مال وصول کرتا تھا، اور اسی مال وصول کرنے کے چکر میں میری اس کے ساتھ تھوڑی بہت دعا سلام ہو گئی۔ اس لڑکے کا نام اصغر تھا، اور دکھنے میں وہ ایک شریف لڑکا معلوم ہوتا تھا، یا پھر اس وقت ظاہری بات ہے شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، میں زیادہ تر مال ارسلان اگر نہیں ہوتا تو اصغر کے حوالے کر کے اور وہاں اصغر سے ہی پیسے لے کر کے آ جایا کرتی تھی، اور اصغر مجھ سے گن کر کے مال لے لیا کرتا تھا۔ یہ باتیں اسی طریقے سے چلتی رہیں، اور کیونکہ گھر میں بالکل اس بات کے لیے نا امیدی تھی کہ میں کبھی شادی کروں گی، یا میری بہنوں کی شادی ہوگی، یا میرے بھائیوں کی شادی ہوگی۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ میری والدہ بھی لوگوں کے کپڑے برتن دھوتی تھیں، اور میرے والد جو تھے ان کی بھی کچھ حالت نہیں تھی۔ میرے والد جو تھے ان کو ٹانگوں کا مسئلہ تھا، اور وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور زیادہ تر گھر میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تھیلے بنانے میں وہ بھی تھوڑی مدد کرواتے تھے، کیونکہ یہ بیٹھے رہ کر بھی کام کیا جا سکتا تھا، اس لیے وہ بھی سوئی دھاگا وغیرہ کا استعمال اچھے طریقے سے کر لیتے تھے، اور تھیلے وغیرہ سینے میں جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ اچھی مہارت رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے وقت گزر رہا تھا، اور میں اور جب بھی مال دینے کے لیے جاتی تھی، کبھی کبھار میری بہنوں میں سے یا میرے بھائیوں میں سے کوئی چلا جاتا تھا، لیکن بھائیوں کو کم ہی ٹائم ملتا تھا، کیونکہ ایک بھائی گول گپے کی ریڑھی پہ ہوتا تھا اور دوسرا رکشہ لے کے چلا جاتا تھا، لہٰذا ایسے میں صرف ہم بہنیں ہی تھیں کہ جو تیار شدہ مال کو دے کر کے آتی تھیں۔ زیادہ تر کیونکہ میں جاتی تھی اس لیے وہ زیادہ تر مجھے ہی پہچانتے تھے اور مجھے ہی مال دیا اور لیا کرتے تھے۔ پیسے وغیرہ بھی میں ہی وصول کرتی تھی، اور اپنی بہنوں کو آ کر کے پیسے میں دے دیا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کا نظام جو ہے وہ چلتا تھا۔ اصغر کے ساتھ میری گفتگو جو تھی اب تھوڑی تھوڑی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور میں نے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں اندر ہی اندر اس بات کو لے کر کے تھوڑا اچھا فیل کر رہی تھی کہ اگر وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے، کم از کم کوئی ہے کہ جو مجھ سے شادی کرنے کا یا پھر مجھ سے جو ہے وہ اپنا تعلق بنانے کا خواہش مند ہے۔ لہٰذا میں نے اس بات کو لے کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، نہ ہی میں نے اپنی بہنوں کو بتایا تھا، اور نہ ہی میں نے اپنے بھائیوں سے اس بارے میں ذکر کیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے کیا کہتی، اپنی بہنوں کو کیا کہتی، ابھی تو مجھے خود بھی اس بات کو لے کر کے کنفرم نہیں تھا۔ اب ایسا ہوا کہ میں نے ایک دن جب مال دینے گئی تو میرا اصغر سے آمنا سامنا ہوا، اور اصغر نے اس روز مجھے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں نے اس سے اس بات کے لیے کہا کہ وہ میرے گھر سے میرے
والدین سے میرا رشتہ مانگے اور مجھ سے شادی کر لے، اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ میں کیونکہ ایک غریب سے گھر سے تعلق رکھتی ہوں تو امید ہے کہ وہ لوگ جو ہے زیادہ جو ہے وہ کسی قسم کا لالچ بھی نہیں کریں گے، اور تمہیں جو ہے ہمارے گھر سے جہیز کے نام پہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو تو تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی بات کہی۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نہ پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میں نے یہ بات تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم کل کو مجھے یہ الزام نہ دینا کہ میں نے ایسا تمہیں بتایا نہیں تھا۔ میری شادی پہلے ہو چکی ہے، لیکن جس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے میں اسے خاص پسند نہیں کرتا۔ اس کی پسند نہ کرنے کی جو مین وجوہات ہے وہ تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن میں تمہیں مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ اس لڑکی کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر سٹیج سے ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو سٹیج ڈراموں وغیرہ میں کام کرتی ہے، اور میں اس کے اس کام کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑکی اپنے کاموں سے باز نہیں آتی۔ میں اسے کئی مرتبہ اس بات کو لے کر کے سنا چکا ہوں، منع کر چکا ہوں، لیکن اس نے کبھی بھی میری بات کو سنا نہیں۔ چند دنوں کے لیے اس پر اثر ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ پھر اپنی حرکتوں پر آ جاتی ہے۔ بس اسے ایک عادت پڑ چکی ہے سٹیج ڈراموں میں کام کرنے کی، اور میں اس کی اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ کئی بار اسے سمجھا چکا ہوں، اس کے ساتھ جھگڑا کر چکا ہوں، لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ بات میں نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ کل کو تمہیں پریشانی نہ ہو، لہٰذا میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں چلو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیوی سے تو اجازت لے لوں گا، اور تمہیں یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس لیے اس بات کی پریشانی نہیں ہے۔ طلاق وغیرہ کا معاملہ ہمارے درمیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ نکاح بہت ہی سخت شرائط کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر میں اسے اپنی طرف سے طلاق دیتا ہوں تو مجھے اسے اچھی خاصی رقم جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، جو کہ حق مہر کے طور پر مجھے اسے دینی ہوگی۔ لہٰذا قصہ مختصر یہ کہ میں اپنی اس شادی کو لے کر کے خوش نہیں ہوں، نہ میں اس عورت کے ساتھ خوش ہوں، اور نہ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی خوش زندگی گزار سکتا ہوں۔ میرا گھر بار اپنا ہے اور کسی چیز کی کمی مجھے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ رہنے پر بھی مجبور ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، تم شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہو، تو اس کے لیے پھر ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے تم اپنے والدین سے بات کر کے دیکھو۔ اگر تمہارے والدین اس بات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک ایسے لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تو پھر مجھے اس شادی کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہمیں اپنے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ اگر تم آمادہ ہوگی تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ شادی کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ میں وہاں سے آ گئی تھی، اور آ کر کے گھر میں مجھے جو ہے اور تو کچھ نہیں سوجا، لیکن میں نے اپنی بہنوں کو اس بارے میں بتا دیا اور اپنی بہنوں سے اس بارے میں بات کر دی۔ ظاہری بات ہے کہ میری بہنیں اس قدر کوئی سیانی نہیں تھیں کہ انہیں دین دنیا کی صحیح طریقے سے سمجھ ہوتی۔ ہم لوگ پڑھی لکھی بھی نہیں تھیں، اور ہماری تعلیم بھی بس ایویں ہی تھی، ہم کوئی 2 کلاس پڑھی تھی اور کوئی 5 تک پڑھی تھی، تو اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے دین اور دنیا کی سمجھ نہیں رکھتی تھی۔ میری بہنیں تو بس اس بات کو لے کر کے خوش تھیں کہ کسی لڑکے نے مجھ میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اگرچہ وہ شادی شدہ ہی کیوں نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بات طے پائی کہ والدین سے بات کی جائے گی، لیکن اس سلسلے میں بڑے بھائی کو بیچ میں انوالو نہیں کیا جائے گا۔ بڑا بھائی جو تھا وہ طبیعت کا تھوڑا سخت تھا، اور دین اور دنیا کے معاملات میں کچھ زیادہ ہی فلسفہ جھاڑتا تھا، اس لیے ساری ہی بہنیں جو تھیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ اس لیے سب کا یہی ماننا تھا کہ ہم اس کام کے لیے چھوٹے بھائی کو آمادہ کریں گے اور امی ابو سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ میرا جو بڑا بھائی تھا جو گول گپے کا کام کرتا تھا، وہ کافی حد تک جو ہے وہ میں یہ بات کہوں گی کہ وہ ایسے لوگوں میں یا ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا تھا کہ جو قرآن اور سنت کی بات کرتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے
علم اور تعلیم کی ضرورت تھی۔ ایک وہی بھائی تھا جو کہ میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکا تھا، اور اس کے علاوہ کسی نے ہمارے گھر میں میٹرک تک کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جب بھی وہ کوئی بھی بات آ کر کے ہمارے پاس گھر میں کرتا تھا تو ہم زیادہ تر اس بات کو لیتے تھے کہ جو ہم سنی سنائی سنتے تھے ہم اس پہ عمل کرتے تھے، اور اس کی اپنے بھائی کی بات کو نظر انداز کرتے تھے، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ ہم پر زیادہ عالم لگ گیا ہے، یا وہ کوئی بہت بڑا ملا بن گیا ہے۔ اگرچہ اس نے داڑھی تک نہیں رکھی ہوئی تھی اور باقاعدہ نہ ہی پابندی سے نماز پڑھتا تھا، اس لیے ہم خود اسے اس قسم کی باتیں بنا کر کے اس کی بات کو نہ مانتے تھے، اور اپنی مرضی جو ہے وہ اپنی من مانی ہے اس کو کرتے تھے۔ لہٰذا ہم نے اس بات میں اسے شامل کرنے کا نہ جو ہے فیصلہ کیا، اور ہم نے چھوٹے بھائی سے اس بارے میں بات کر لی، اور پھر اس کے بعد امی ابو سے بھی اس بارے میں بات ہوئی۔ امی ابو نے اور چھوٹے بھائی نے اور ایک بہن نے اس بات کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ میں کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میری اپنی اچھی خاصی کوٹھی ہے اور میرے پاس جو ہے وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے وہ تمہاری شادی اس کے ساتھ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چاہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے ہم وہ شادی کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے کہ اس سے کہو کہ پہلے میرے نام کچھ کرے، کوئی پلاٹ میرے نام لگا دے، یا پھر جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کو میرے نام مشترکہ کر دے، یا پھر میرا حق مہر اتنا اچھا لکھے کہ کم از کم کل کو اگر وہ مجھے دھوکہ دے یا چھوڑے تو مجھے کوئی اس میں نقصان نہ ہو۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میرے گھر والوں نے میرے کان میں ڈالی تھیں، اور یہ باتیں میں نے اصغر سے کر دیں۔ اصغر کہنے لگا کہ بھی دیکھو بات یہ ہے کہ مشترکہ اکاؤنٹ کی جہاں تک بات ہے، یا پھر جہاں تک دیگر معاملات ہیں، میں ان معاملات میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میرا پہلے ہی ایک مشترکہ اکاؤنٹ میری پہلی بیوی کے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے میں زنیرہ کے ساتھ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ آلریڈی کھلوا چکا ہوں، اور وہ میرا اس کا مشترکہ اکاؤنٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ مزید میں تمہیں ایک چیز سے اور آگاہ کر دوں کہ روپیہ پیسہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ہے، اور وہ بینک اکاؤنٹ میں سے میں اکیلے نہیں نکلوا سکتا جب تک کہ میری بیوی کی اپنی رضامندی نہ ہو۔ جہاں تک کوٹھی کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک کوٹھی میں خود میں اور میری بیوی یعنی کہ زنیرہ اور میں رہ رہے ہیں، اور دوسری کوٹھی جو ہے وہ خالی پڑی ہے، لیکن وہاں پر آج کل رنگ روغن کا کام چل رہا ہے، میں نے وہاں پر لوگ لگا رکھے ہیں۔ اگر تمہارے گھر والے کہیں گے تو میں انہیں اس وقت جگہ لے جاؤں گا، اور باقاعدہ اس کوٹھی میں جا کر کے اس کوٹھی کو دکھا لاؤں گا، تاکہ وہ اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ان کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ ہو رہی ہے کہ جو واقعی میں کھاتے پیتے گھر کا ایک چشم و چراغ ہے۔ لہٰذا اسے کوٹھی جو ہے وہ دکھا دی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بینک بیلنس تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پلاٹ وغیرہ نہیں ہے کہ جس سے میں تمہارے نام لگا سکوں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہی کچھ میرے پاس اس وقت حاضر ہے، اور اگر تمہارے بہن بھائی یا تمہارا کوئی بھی جو ہے وہ جا کر کے مجھ سے ملنا چاہے، مجھ سے میری کوٹھی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ کوٹھی بھی دیکھ سکتا ہے جو کہ میری بیگم کے ساتھ ہے، اور وہ کوٹھی بھی دیکھ سکتا ہے کہ جہاں پر رنگ روغن کا کام چل رہا ہے۔ لہٰذا اب دونوں میں سے جو بھی وہ کوٹھی دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے اور میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ گھر آ کر کے جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے اس کی کوٹھی کو دیکھیں گے۔ پھر دوسرے تیسرے دن میرا چھوٹا بھائی، میری ایک بہن اور میرے والد صاحب جا کر کے اس کوٹھی کو دیکھ آئے، اور واقعی میں وہ وہاں پر جو ہے مستری مزدور کام کر رہے تھے، اور رنگ روغن کا کام جو ہے وہ اس کوٹھی میں جاری تھا۔ وہاں پر باقاعدہ اصغر کو سب لوگ پہچانتے بھی تھے، اور انہوں نے اصغر کے جانے پر اس کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام بھی کیا، اور اصغر نے ان سے ان کا حال چال پوچھا، اور اسی طریقے سے وہاں سے اصغر ہو کر کے آ گیا۔ ان لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ کوٹھی اصغر کے نام ہے، اور یہ اصغر کی اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ گھر آ کر کے میرے والد صاحب، میرا چھوٹا بھائی اور میری بہنیں اس بات کو لے کر کے کہنے لگیں کہ اصغر کو بولو کہ یہ کوٹھی جو ہے وہ اگر تمہارے نام نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسا تو کر سکتا ہے کہ یہ تمہارے نام وہ عادی کر دے، یعنی کہ یہ ایک مشترکہ جائیداد ہو جائے، اور اس میں یہ ہے کہ تمہارا حصہ ہو جائے۔
ہم لوگ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک تو وہ شادی شدہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک غیر لڑکا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیز ہے، ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ تمہارے نام کچھ لگا دے گا تو ہم لوگوں کو آسرا رہے گا، اور ہم لوگ جو ہے وہ تمہاری بات کو لے کر کے پریشان نہیں ہوں گے۔ جب میں نے یہ باتیں اصغر کو کہیں اور اصغر سے ان بارے میں بات کی تو اصغر کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ تمہارے گھر والے تو پھر یہی ہے کہ وہ خود ان کی اپنی ہو نہیں رہی ہے اور تمہاری وہ کروانا نہیں چاہتے۔ لہٰذا میں تو تم سے صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس بات کو لے کر کے کہ میں تمہارے نام کوٹھی لگواؤں گا یا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو تب ہی تم میرے ساتھ شادی کرو گی، تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنے گھر خوش، میں اپنے گھر خوش۔ میں جب تک یاد رکھو کہ دوسرے نکاح میں بندھا ہوا ہوں، میں ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں صرف اپنی بیگم سے اجازت کسی نہ کسی طریقے سے لے سکتا ہوں اور تم سے شادی کر سکتا ہوں، اور تم جو ہے وہ مجھ سے شادی کے لیے اپنا اظہار کر دو۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں جو ہے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں گھر آ گئی اور میں نے گھر آ کر کے جب اپنی فیملی کے لوگوں سے یہ بات کی تو ان تمام لوگوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کل کو تمہارے لیے کچھ مشکل پیدا ہو اور تم جو ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم بھی کنارہ کشی اختیار کر لو۔ بظاہر تو میں نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اب اس بات سے کنارہ کشی اختیار کروں گی، لیکن میرا دل جو تھا وہ اب اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ اگر میرے بھائیوں بہنوں میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تو کم از کم میری شادی ضرور ہو جائے اور میں شادی جو ہے وہ کر کے اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی تھی، کیونکہ ان کی خود کے نہیں ہو رہی تو یہ میری بھی نہیں ہونے دے رہے۔ لہٰذا اس بات کو سوچتے ہوئے میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو ہے وہ اب اپنے آپ ہی کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اصغر بھی اس بات کے لیے آمادہ تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا اور وہ اس بات کو لے کر کے کوئی سنگین قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ میں اپنے گھر میں جب بھی اس بات کو چھیڑتی تو وہ بس ایک ہی بات لے کر کے بیٹھ جاتے کہ جب تک وہ تمہارے نام کچھ کرواتا نہیں ہے یا 4 پیسے جو ہے وہ تمہارے نام ایک اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں کوئی پیسے جمع کرا دے، 5-10 لاکھ کی رقم جمع کرا دے، کم از کم اللہ نہ کرے کہ کل کو تمہارے ساتھ کچھ دھوکہ ہو جائے تو تمہارے پاس وہ 5-10 لاکھ روپے ہوں گے اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے۔ میرے گھر والے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، لیکن سچ پوچھیں تو میرے آنکھوں پر اس وقت اصغر کی محبت کی پٹی پڑ چکی تھی اور وہ مجھے جو ہے وہ کچھ اور ہی باتیں پڑھا رہا تھا اور کچھ اور ہی باتیں سکھا رہا تھا۔ لہٰذا ان باتوں کے چلتے جو ہے وہ میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دیکھوں گی کہ اگر میرے گھر والوں کی مجھے آمادگی نظر آئے گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے گھر والوں نے اس بات پر اپنی آمادگی کا اظہار نہیں کیا تو پھر میں اپنا رستہ پکڑ لوں گی۔ مجھے چاہے جا کر کے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر کے اپنا وقت گزارنا پڑا اور میں اس کے ساتھ شادی جو ہے وہ کر لوں گی، یا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ چلی جاؤں گی اور اس کے رشتہ داروں میں جا کر کے اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ میں نے اسی چیز کو سوچ لیا تھا اور بس اس چیز کے انتظار میں تھی کہ اب میرے گھر والے کیا کہتے ہیں۔ میں نے 1-2 دفعہ گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہی بات بتائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تمہارا تحفظ چاہتے ہیں اور جب تک وہ تمہارا تحفظ نہیں کرے گا ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ وہ تحفظ کے چکر میں لگے ہوئے تھے اور وہ مجھے دن رات جو ہے وہ کبھی فون پہ، کبھی میسیجز پہ اور کبھی ویسے مل کر کے مجھے اس چیز کو بتا رہا تھا کہ تم نے کیا سوچا ہے اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو۔ لہٰذا ایک روز میں نے فیصلہ کر ہی لیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ میں چپکے سے بنا کسی کو بتائے اس کے ساتھ چلی جاؤں گی اور پھر جا کر کے میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی، اور نکاح کرنے کے بعد میں پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ کر کے، اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کر کے اس بارے میں انہیں بتا دوں گی اور اس طریقے سے میرا گھر بار جو ہے وہ چلنا لگے گا۔ اس بات کا فیصلہ کر کے میں نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک روز جب کہ میں نے اصغر سے بات کر لی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک بائک پر آؤں گا اور کیونکہ میں نے ہیلمٹ پہن رکھی ہوگی اس لیے مجھے کوئی پہچانے گا بھی نہیں، اور میں تمہارے گھر کے پاس ہی کسی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں تمہیں واٹس ایپ پہ میسج کروں گا اور وہ واٹس ایپ میسج پڑھنے کے بعد تم جو ہے وہ گھر سے نکل آؤ گی۔
کوشش کر لوں گی کہ کسی کو گھر میں پتہ نہ چلے، اس وقت تک نہ پتہ چلے کہ جب تک میں تمہیں لے کر کے کہیں دور رفو چکر نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا میں نے اس بات کی ٹھان لی تھی کہ مجھے اب یہ سنگین قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اگر میں صرف اسی چکر میں لگی رہی کہ مجھے جو ہے وہ اپنی شرطیں منوانی ہیں یا پھر اپنی شرطوں پہ مجھے بات کرنی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ ہو نہیں سکیں گی، کیونکہ اگر ایسی باتیں ہوئیں تو پھر اس میں یہی ہوگا کہ میری شادی جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکے گی۔ میں وہاں سے نکلنے کے لیے، گھر سے نکلنے کے لیے بالکل تیار تھی، اور میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں گی۔ لہٰذا اس روز جب کہ میں نے اصغر کے ساتھ ساری ٹائمنگ سیٹ کر لی تھی، یہ کوئی زیادہ صبح کا یا دوپہر کا وقت نہیں تھا، بلکہ یہ رات کے 7 سے 8 بجے کا وقت تھا کہ جب واٹس ایپ پہ میری اس کے ساتھ بات ہوئی اور اس نے مجھے بتایا کہ میں تمہارے گھر کے بالکل قریب ہی ایک کریانہ سٹور ہے، وہاں کریانہ سٹور کے بالکل قریب کھڑے ہو کر کے تمہارا انتظار کروں گا۔ میں بھی اس چیز کی امید میں تھی کہ ٹھیک ہے، اگر اب میری زندگی میں یہی کچھ لکھا ہے تو پھر میں ایسا ہی کروں گی۔ لہٰذا اس روز میں نے گھر سے جو ہے وہ نکلنے میں عافیت سمجھی۔ میں نے صرف چند جوڑے کپڑوں کے اپنے ساتھ لیے تھے، جو کہ میں نے ایک شاپر بیگ میں ڈالے تھے، کیونکہ اگر میں دوسرا بیگ لے کر کے جاتی تو میری بہنوں کو شک ہو سکتا تھا۔ ایک شاپر بیگ میں نے چند جوڑے کپڑے کے ڈال کر کے، اور پھر ایک وہی جوتے جو میں نے پہن رکھے تھے، انہی جوتوں کی جوڑی میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکلی اس وقت، کیونکہ رات ہو رہی تھی، میرے بہن بھائی اس وقت کھانے پینے کی طرف متوجہ تھے اور رات کے کھانے کی تیاری چل رہی تھی، اس لیے یہ موقع غنیمت تھا اور میں نکل آئی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ تو گھر آ چکا تھا، لیکن میرے بڑے بھائی کی ابھی تک گھر میں آمد نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسی طریقے سے میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور گھر سے نکل آئی تھی۔ کیونکہ میرے والد صاحب ٹانگوں سے معذور تھے، اس لیے ان کو تو بنتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے آئیں گے، اور میری والدہ جو تھی وہ ایک گھریلو خاتون تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے کہاں تلاش کریں گی۔ ایک ہی چیز کا ڈر تھا کہ اگر میں گھر سے نکل گئی اور ان لوگوں نے رپورٹ کروا دی اور میرے پیچھے جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کوئی ایسا نظام کر دیا کہ جس میں جو ہے کل کو پکڑ میں آ گئی یا پولیس نے مجھے پکڑ لیا، تو میرے لیے اور اصغر کے لیے، دونوں کے لیے برا ہوگا۔ یہ بات میں نے اصغر سے بھی کی تھی، لیکن اصغر نے کہا تھا کہ میں تمہیں لے کر کے فوری طور پر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ جہاں سے ہم لوگ کچھ دن باہر نہیں نکلیں گے، اور کچھ دن باہر نہ نکلنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس بات کے لیے آمادہ ہو گئے۔ میں گھر سے نکل آئی تھی، وہ مجھے ایک جگہ پر مل گیا۔ میں نے برقع پہن لیا تھا اور اپنے آپ کو حجاب میں لپیٹ لیا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ میں اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی اور اس کا موٹر سائیکل ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ جس جگہ پر میں رہتی تھی وہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں گیا، بلکہ وہ وہاں سے تقریباً 2 سے 3 محلے آگے، یعنی کہ ہم جس محلے میں رہتے تھے اس سے 2-3 محلے چھوڑ کر کے ایک جگہ ایک گھر گیا۔ اس گھر میں جا کر اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک انتہائی موٹی سی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں اور اصغر دونوں اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اصغر نے بتایا کہ وہ اصغر کی بہن بنی ہوئی ہے اور اصغر اس کے گھر بہت عرصے سے آتا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ لوگ اصغر کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں اور اصغر کو جو ہے وہ جانتے بھی ہیں، اس لیے یہاں پر ایک یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر 2-3 دن 4 دن کے لیے چھپ کر کے رہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ جو ہے وہ اس عورت کے گھر جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب جو ہے وہ میرے گھر میں ہنگامہ ہوا، کب میرے گھر والوں کو میرے غائب ہونے کا پتہ چلا اور کب جو ہے یہ معاملات گزرے، کیونکہ مجھے اپنے گھر کے بارے میں خبر نہیں تھی اور مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں علم بھی نہیں تھا۔ لہٰذا مجھے صرف وہی علم تھا جو کہ یہاں میرے ساتھ تھا۔ ہم سے
یہاں سے 3 سے 4 دن یہاں پر رہے اور 3 سے 4 دن کے بعد اس موٹی عورت جو کہ اصغر کی بہن بنی ہوئی تھی، جیسا کہ اصغر نے مجھے بتایا، تو اس موٹی عورت کے شوہر نے آ کر کے ہمیں اس چیز کے بارے میں اطلاع دی کہ کسی قسم کی کوئی ایسی خبر نہیں ہے، اور سب جگہ جو ہے وہ میں نے اپنے دوستوں یاروں سے، تعلق والوں سے پتہ کروا لیا ہے، کسی قسم کی کوئی رپورٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اب یہی ہے کہ یہ لڑکی برقع پہن کر ہی نکلے اور اصغر بھی جو ہے وہ اپنے چہرے کو ہیلمٹ سے چھپا لے اور اس کو موٹر سائیکل پہ لے کر کے نکل جائے۔ اصغر نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ وہ اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے، اس کا شہر یہاں سے بہت دور ہے، اور اس شہر میں وہ اب مجھے لے کر کے اپنے والدین کے گھر جائے گا اور وہیں پر جا کر کے ہماری شادی کے بارے میں بات چلے گی۔ لہٰذا میں اصغر کے ساتھ اب مکمل طور پر ہر تعاون کرنے کے لیے تیار تھی، لہٰذا ہم لوگوں نے اسی طریقے سے اس شہر جانے کا جو ہے پروگرام بنا لیا اور ہم نے موٹر سائیکل پہ ہی جانے کا سوچا تھا۔ میں اصغر کے ساتھ اس کے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔